آتم میں مضطرب ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے، ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے۔ دیر تھی آصف کے خیالوں میں کربلا، تب خاک کربلا پہ بلایا حسین نے۔ اللہ رب العزت کو سنا محبوب کبریا مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام اور بحضور سیدنا امام حسین خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک معزز مکرم محترم اور مقرب لوگوں دنیا دے اندر مختلف آزمائشاں دے اندر مبتلا فرمایا، اور انہاں آزمائشاں دا مطلب یہ نہیں سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نیک ہستیاں دے متعلق پتہ نہیں سی کہ اس آزمائش دا نتیجہ کی نکلنا ہے، کیونکہ آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس نو آزمائش مبتلا کیتا جائے، جس نو امتحان ڈالیا جائے، یہ دیکھن واسطے امتحان ڈالیا جاتا ہے کہ یہ امتحان کامیاب ہوئے گا یا ناکام ہوئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نو امتحان یا آزمائش مبتلا کرتا ہے تو خدا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دیکھاں یہ پورا اترتا ہے امتحان کے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تے ازلی طور پہ جانتا ہے کہ اس نے کامیاب ہونا ہے کہ نہیں، اس نو آزمائش مبتلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت اس فرمان کا کی مطلب ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں۔ تے آزمائش کا مقصد پھر کی ہویا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جس وقت کسی نو آزمائش بالخصوص مقربین نو آزمائش مبتلا فرماتا ہے کہ اس کا مقصد اس اپنے نیک اور معزز اور مقرب بندے نو دیگر لوگاں تو ممتاز کرنا یا ظاہر کرنا مقصد ہوتا ہے، یعنی دوسرے لفظاں سے سمجھو کہ اللہ رب العزت کو تے پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس امتحان وچ کامیاب ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے نو اپنے دوسرے نیک بندیاں دے سامنے ظاہر کرن واسطے، عیاں کرن واسطے اللہ رب العزت آزمائش مبتلا کرتا ہے، تاکہ کسی دے ذہن دے اندر اگر 1% بھی یہ گل موجود ہے کہ اللہ نے اس نو اتنا بڑا مقام عطا کر دیتا ہے، یہ صلاحیت، اس کی حیثیت ایسی نظر نہیں آ رہی، تو لوگوں کے ذہن چ یہ گل کڈن واسطے اللہ رب العزت اپنے مقربین نو آزمائشاں کے اندر مبتلا فرماتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن کی صفائی ہو جائے اللہ رب العزت کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اس مرتبے اس حیثیت کا مالک ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا، جیسا کہ قریب ترین اور حالات حاضرہ کے مطابق اور ماحول کے مطابق جس کا قریب وقت گزر رہا ہے کربلا معاملہ، کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ کارنامے کیتے ہیں اصحاب نے، اہل بیت نے، لیکن جنتی جوانوں کا سردار جنہوں کو بنایا جا رہا ہے انہوں کی حیثیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب اور اہل بیت کے اندر ظاہر فرمان واسطے اور ممتاز فرمان واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام حسین میدان کربلا کے اندر یک وقت ہر طرح کے امتحان کے اندر مبتلا فرمایا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے۔ میدان کربلا کے اندر کس قدر خوف کا عالم سی اور پردیسی سی، اجنبیت سی، اپنے وطن کو کوسوں دور سن۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے، بھوک بھی ایسی کہ نال پیاس بھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کمی سے مالوں کی
یعنی مال کی کمی سے، ونقص من الاموال والانفس، اور جانوں کی کمی سے کہ 72 کام شہید کرواتے ہیں، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان کربلا کے اندر شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ بیک وقت ایٹ اے ٹائم تمام کے تمام امتحانات کے اندر مبتلا فرما دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میں جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، جو عزت و سرفرازی عطا فرمائی ہے، وہ اہمیت عطا فرمائی، وہ اس عزت دے اس حیثیت دے حامل نے، لہذا بیک وقت اگر کربلا دے اندر یہ سارے امتحان لے جان، بلکہ اور بھی جو تا قیامت آنے والے امتحانات نے وہ بھی بیک وقت لے جاندے، تو پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش نبوت کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے آغوش ولایت کے اندر جس طرح انہوں نے تربیت فرمائی سی، اگر اس تو ود کے بھی کوئی امتحانات ہوتے تو شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ نے ان امتحانات کے اندر 100% کامیاب ہو جاتے۔ پھر لوگوں کا اعتراض والی جواب آ گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، تسی کہندے ہو مولا علی مشکل کشا، کہ اس مولا علی نے، اس سیدہ فاطمہ نے، اس محمد رسول اللہ نے کربلا کے اندر تے اپنے بیٹے اپنے نواسے کی مدد نہیں کی، سخت مشکلات تکالیف مصائب و آلام دے وچ کوئی انہاں دا سہارا بنن واسطے کربلا دے وچ نہیں آیا۔ اج 1400-1500 سال بعد یا رسول اللہ کہن لگ، یا علی کہن لگ، یا غوث اعظم کہن لگ، یا حسین المدد کہن لگ، تہاڈی کی مدد کرن؟ بڑا صاف اور شفاف جواب ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا کے اندر کمرہ امتحان دے وچ سن، تے کمرہ امتحان دے اندر اگر اسٹوڈنٹ یا جڑا امتحان دے رہا شخص ہے وہ اگر ممتحن کو بھی مدد منگے، سوال کا معنی پوچھے، سوال کا جواب پوچھے، ارد گرد ساتھیاں کو پوچھے، وہ تے نقل ہے ہی ہے، وہ تے ہیرا پھیری ہے ہی ہے، وہ تے چیٹنگ ہے ہی ہے، اگر وہ ممتحن کو بھی کوئی سوال پوچھتا ہے کہ اس سوال کا کی جواب ہے، اس لفظ کا کی معنی ہے، تو پھر بھی وہ امتحان اس ناکام تصور کی پیدا ہے۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا کے اندر کمرہ امتحان سن۔ ان بزرگ ہستیاں دی مدد اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ان ہستیاں نو پتہ سی کہ اسی اپنے شہزادے نو، اپنے صاحبزادے نو، اپنے نواسے نو تیاری اتنی کروائی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بلند مقام انہوں نے عطا فرمایا، اتنی اللہ پاک نے انہوں نے ہمت، جرت، استقامت اور حیثیت بھی عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا ایک کربلا کا امتحان تو کوئی ہے ہی نہیں، ایسے سینکڑوں امتحانات اگر امام حسین کو کربلا کے اندر درپیش ہوتے، اللہ رب العزت نے دیتی ہے توفیق نہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی تربیت نہ آپ ان تمام امتحانات کے اندر سرفرو اور کامیاب ہو جائیں۔ اور حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اجر الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو سخت آزمائش کنہ دی ہوندی؟ سب تو سخت آزمائش کہ اللہ پاک کنہ لوگوں کو مبتلا فرماتا ہے؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب تو شدید ترین جڑی آزمائش ہے، مشکل ترین ابتلا ہے، وہ انبیاء تے اترتی، اور پھر انبیاء تو بعد جنہ کی حیثیت ہوگی، پھر انہوں تو بعد جنہ کی حیثیت ہوگی، انہوں تو کٹ، پھر انہوں تو کٹ، پھر انہوں تو کٹ۔ جس قدر اللہ کی بارگاہ جتنا کوئی مقرب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی ہی بڑی آزمائش کے اندر مبتلا فرمایا۔ لہٰذا اہل ایمان واسطے بھی یہ سبق ہے کہ اگر کوئی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، آزمائش کے اندر مبتلا ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، مرض کے مبتلا ہے، اور دیگر اہم مسائل کا شکار ہے، تو وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اسوہ حسنہ تو نصیحت حاصل کرے، روشنی حاصل کرے، تاریکیاں چ نہ جائے، خودکشی کی طرف نہ جائے، ناجائز ذرائع کی طرف، جادو ٹونے کی طرف نہ جائے، بلکہ شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ کی سنت عمل کرنا ہوتے ہیں۔
وسیلہ پیش کرے، نہ ایک ناجائز ذرائع اختیار کر کے مصیبت میں تے اپنے وقت تے جانا، جو اللہ نے اس کا ٹائم لکھیا اس ٹائم تے ہی اس نے جانا، لیکن ناجائز ذرائع اختیار کر کے تے ثواب بھی ضائع کرنا، پیسہ دولت بھی ضائع کرنا، اللہ کی بارگاہ کو نقصان اور عذاب اس میں مبتلا ہونا تے مصیبت نے بھی اپنے ٹائم تے جانا، کتنا سخت نقصان ہے۔ اگر اسی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا اسوہ حسنہ ہر لمحہ اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ اسی ان پریشانیوں کو بچ سکتے، اور اگر غور و خوض کیتا جائے، فکر کی جائے، گہرا مطالعہ کیتا جائے داستان کربلا کا، تے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی وچ ہر لمحہ کربلا وقع ہے، ہر انسان کی زندگی کے اندر ہر لمحہ میدان کارزار، میدان کربلا لگا ہے۔ کربلا دراصل دو بندیاں دی آپس میں جنگ نہیں سی، بلکہ کربلا دراصل دو کرداراں دی آپس میں جنگ سی، ایک کردار حق کے، ایک کردار باطل ہے۔ امام حسین یا یزید پلید دو بندیاں کے نام نہیں، امام حسین ایک کردار کا نام ہے، جو کردار اسلام کا حوالہ ہے، جو حق کا حوالہ ہے، اور یزید کسی بندے کا نام نہیں، بلکہ یزید دراصل ایک بد کرداری کی علامت ہے، ایک کفر کا حوالہ ہے۔ دراصل یہ دو بندیاں دی جنگ نہیں، بلکہ دو نظام آپس میں ٹکرا رہے سن۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ تو روانہ ہونے لگے، پھر انہوں نے پوچھا گیا کہ تسی اپنا منشور بیان کرو، ایجنڈا دسو، کی تہاڈی نیت ہے، مقصد بیان کرو۔ تے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس موقع تے جو یزید پلید اور اس کے سیاہ کارنامے سن انہاں کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا انہا غلام قد لازم طاعت الشیطان، میرا نکلنا، میرا جانا اس واسطے ضروری ہے کہ یزید اور اس نے جڑے دیگر کارندے نے انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے تے لازم کر لیا، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَٰنِ، اور رحمان عز و جل کی اطاعت کو ترک کر دیتا ہے، وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ، اور زمین کے اندر فساد برپا کر دیتا ہے، بگاڑ لے جاتا ہے، وَعَطَّلُ الْحُدُودَ، اور حدود اللہ معطل کر دیتا ہے، یعنی جو اللہ رب العزت نے سزاواں، شرعی سزاواں قرآن و حدیث کے اندر معین کیتیاں سن، متعین کیتیاں سن، انہوں نے پوسٹ پون کر دیتا گیا ہے، معطل کر دیتا گیا ہے، اور حدود اللہ کے نظام کو معطل کر کے شیطانی نظام کو نافذ کیتا جا رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ذکر کر کے یہ دسیا کہ میری یزید نال کوئی خاندانی لڑائی نہیں ہے، میرا خود نال کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، دراصل میں اسلام کی بالادستی واسطے جا رہا ہوں، دراصل میں اسلام کے غلبہ واسطے جا رہا ہوں، دراصل میں لوگوں کو رحمان عز و جل کی اطاعت کے گامزن کرنے واسطے جا رہا ہوں۔ دراصل جو شیطان دے آنکھیں لگ کے یزید نے حدود اللہ کے نظام کو معطل کر دیتا ہے، میں اس نظام کی بحالی واسطے نکل رہا ہوں۔ یہ حضرت امام حسین نے کربلا کی طرف روانگی تو پہلے اپنا منشور بیان فرما، اور نہایت افسوس کے نال کہنا پہ رہا ہے کہ اگر اسی اپنا جائزہ لئیے، اپنی نظام کا جائزہ لئیے، اپنے اعمال کا جائزہ لئیے، آج اگر امام حسین زندہ ہو کے آ جائیں، یزید بھی زندہ ہو کے آ جائے، تے جیڑا حضرت امام حسین کا بیانیہ ہے کہ یزید اے سارے کرتوت کرتا ہے، میں تاں یہ خلاف نکلیا، وہ سارے کرتوت اسی کر رہے ہیں، یعنی اگرچہ اسی اپنے آپ کو حسینی لشکر میں شامل کرنا پسند کرتے ہیں، ساڈا دعویٰ ہے کہ اسی حسینی لشکر دے حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں، اگر ساری اس وقت زندگی ہوتی تو اسی حسینی لشکر دے وچ شامل ہوتے، لیکن جڑے سارے کام نے وہ یہ دس رہے ہیں کہ جڑے جڑے کام شیطان نے، جڑے جڑے کام یزید نے نافذ کیتے سن انہوں نے لاگو کیتا سی، جی وجہ تو حضرت امام حسین نے اس کی بیعت کو انکار کیتا، وہ تمام کے تمام کام اسی اپنائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا بجائے کربلا کا واقعہ بیان کرن دے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کربلا کا مقصد بیان کیتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ مجبوری کی سی مکہ کو
مدینہ یا مدینہ تو مکہ کے مکہ تو پھر کربلا یا کوفہ آن دی مجبوری کی سی، حاجت کی سی، ضرورت کی سی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ امام حسین اتنے بڑے گردی نشین سن، اتنے بڑے سجادہ نشین سن، اتنے بڑے پیر سن کہ اپنے گھر چوں نکل کے تے مسجد نبوی تک آندیاں اتنا وقت لگ جاتا سی کہ بمشکل جماعت نال پہنچتے، حالانکہ اذان تو فوراً بعد آپ نکل آتے، بعض اوقات اذان تو پہلے نکل آتے، لیکن آپ کے گھر کو لے کے مسجد نبوی تک لوگ قطار در قطار تانتا باندھ کے کھڑے رہتے کہ آپ کی دست بوسی کا موقع مل جائے، آپ کے دست مبارک تک ہاتھ ٹچ ہونا کرنا اپنے واسطے سعادت سمجھتے۔ حالانکہ وہ صحابہ کا دور سی، کیوں انہوں نے پتہ سی کہ یہ خاندان نبوت کے فرد انہاں دے جسم مبارک نال ہاتھ ٹچ ہونا یہ بالواسطہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر دے نال نسبت ہونے کی وجہ سے سعادت حاصل کرنا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ بھی مدینہ سے نکل کے مکہ سے نکل کے کوفہ، اور کوفہ سے پھر آپ کو زبردستی کربلا کی طرف دھکیلیا گیا۔ اس کی مجبوری سمجھ آ گئی؟ تو کوئی مجبوری نہیں سی، صرف مجبوری سی اسلام کی بالادستی کہ اگر میں اپنے خون کے نال اس لکیر نو نہ کھینچیا، اسلام اور کفر کے درمیان جو لکیر، حق اور باطل کے درمیان جو لکیر، ظلم اور عدل کے درمیان جو لکیر حضرت امام حسین نے اپنے رفقا کے خون کے نال کھینچی، وہ لکیر امام حسین تو سوا شاید کوئی نہیں کھینچ سکتے، لہٰذا انہوں کا نکلنا ضروری سی، اور جو انہوں کا مقام و مرتبہ سی وہ انہوں نے ہی شایان شان سی، باقی کسی دوسرے دے یہ شایان شان نہیں سی، جن وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نکلنا پڑا۔ یہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ خط لکھ کے کوفہ والے نے کئی ہزار خط لکھ کے بلایا، اور اتوں تک جملہ لکھ دیتا کہ آج اگر تسی ساری بیعت وصول کرنے واسطے نہ آئے تے کل بروزے قیامت اسی اللہ کی بارگاہ یہ دعویٰ دائر کر سکیں گے کہ یا اللہ پاک اسی تے امام حسین کی بیعت واسطے تڑپتے رہے، خط لکھ کے بلاتے رہے، انہوں نے سارا اعتبار نہیں کیا، وہ آئے ہی نہیں، وہ آتے تے اسی اس باطل نظام کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے، انہیں ہزار اسی لوگوں کے خط لکھ کے بھیجے، امام حسین آئے ہی، لہذا اسی اللہ کی بارگاہ سچے ہو جائیں گے کہ یا اللہ اسی تے باطل نظام کا مقاطع کیتا سی، بائی پارٹ کیتا سی، ساڑھے کے جڑا لگن والا لیڈر سی وہ بھی لیڈ کرو نکلے۔ انہاں گلاں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے دل دماغ کو بٹھایا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو۔ اگرچہ جلیل القدر اصحاب نے حضرت امام حسین نے منع نہیں کیتا کہ تسی اپنے تو پہلے اپنے بڑے بھائی کا بھی حال دیکھ لو اور اپنے والد محترم کا بھی حال دیکھ لو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پہلے شخص نے جنہوں نے مدینہ المنورہ کو چھوڑ کے کوفہ کو دارالحکومت بنایا کہ اتنے میرے چاہن والے زیادہ، اتنے زیادہ عرصہ تک میں گورنر رہا، لہٰذا اتنے اگر میں دارالحکومت بناؤں گا تو محفوظ رہوں گا۔ لیکن این کوفہ کے اندر دارالحکومت کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم شہید کر، پھر انہوں نے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اسی جگہ پہ سکونت اختیار کی تھی اور حکومت کی تھی، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح زہر دلایا، لہذا آپ کو وارن کیتا گیا، آگاہ کیتا گیا، خبردار کیتا گیا کہ انہاں لوگوں کے جڑے آنسو نے یہ مگر مچ دے آنسو نے، لہذا انہاں دیاں گلاں دا اعتبار نہ کرو، کوفی لا یوفی، یعنی کوفہ والوں کے وچ وقار نہیں ہے، لہذا تسی نہ کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی جنگ کا ارادہ نہیں سی، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں سی، صرف انہوں کا کوفہ جا کے اس چیز نو کنفرم کرنا سی اور سچ ثابت کرنا سی کہ میں نے تسی بلایا، میں آ گیا، اور اگے جو کرنا ہو جویں تسی کہو گے، جویں تہاڈی رائے ایویں ہو جائے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی مکہ تو کوفہ روانگی ہوئی تو پھر یزید نے اور جو اس کا مال و دولت سی اس نے جو کارنامے دکھائے کہ وہ کوفی جڑے خط لکھ کے غلام والے سامنے نظر آئے، لیکن انہوں نے تلواراں انہوں نے قدم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دے نال نہ آئے بلکہ انہوں نے مخالف ہو گئے، انہوں نے مخالف ہو گئے، یا کہنا کہ سائلنٹ زون ہی چلے جاتے، خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔
حضرت امام حسین جانتے تو یزید جانتا، یزید نے کہڑا فوجاں اتنے بھیجیاں سن، انہاں کوفیاں نے ہی امام حسین دے نال جنگ کی، جنہاں خط لکھ کے بلایا، لہٰذا دولت دی ویل دی وجہ اقتدار دی لالچ دی وجہ پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید کیتا، تے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جان بوجھ کے کربلا کی طرف مجبور کر کے موڑیا گیا آپ کا قافلہ، تے پھر بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطاں رکھیاں کہ میں یزید نال آمنے سامنے بولن دے، میں پوچھنا چاہنا وہ کولوں کہ وہ بھائی جان دے پیچھے کیوں پیا ہے، دوسرے نمبر تے میں مدینہ شریف جا رہا ہوں کہ میں اپنا آبائی گھر جڑا ہے وطن ہے اتنے چلا جا، یا مکہ شریف جا رہا ہوں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں کوفہ جا رہا ہوں کہ اتنے جڑے لوگوں نے میں خط لکھ کے بلایا انہوں نے میرے بلان کا کی مقصد سی، وہ ہوں اپنی تلوار سے اپنے قدم میرے نال کیوں نہیں اٹھا رہے، لیکن پیر تو بغیر آپ اگے پیچھے قدم اٹھان کی اجازت ہی نہیں کہ بیعت کرو یزید کی تو پھر جو چاہو کرو، جدھر جانا جانے جاؤ، اور گہرائی کے نال مطالعہ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت سے ایگری بھی ہو جاتے، انہوں کوفیاں نے پھر بھی شہید کر دینا۔ وجہ کی سی؟ وجہ یہ سی کہ کوفیاں نے امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل نو ظلمن جبرن قتل کیتا سی، شہید کیتا سی۔ امام حسین یزید کو اس واسطے جانا چاہتے سن کہ میں اپنے بھائی کے خون کا قصاص لواں، ورنہ امام حسین کو بہت پہلے پتہ چل گیا سی کہ کوفیاں کے حالات خراب نے، کوفی نہیں ساتھ دیں گے۔ فرزدق ایک بہت بڑا شاعر ہے، اس نے کوفہ کو نکل کے سینکڑوں میل پہلے امام حسین نے دس دیتا سی کہ تواڈے چچا زاد بھائی کو شہید کر دیتا گیا، اور کوفہ والے دیاں تلوار تواڈے نال نہیں، اگرچہ دل تواڈے نال ہی ہوں، اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تے امام حسین رضی اللہ عنہ یہ ساری خبراں مل جان کے باوجود انہوں نے سفر اس واسطے جاری رکھا کہ مسلم بن عقیل کے بچے بچیاں خواتین ازواج وہ انہوں دے نال سن، انہوں کا مطالبہ سی کہ اسی اپنے والد کے خون کا بدلہ لے بغیر واپس نہیں جانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اگر کربلا کے بھی یزید نال ملاقات کی شکل رکھی، وہ مقصد یہی سی کہ یزید کو جا کے قتل مسلم بن عقیل کا قصاص لیا جائے، اور جدو قصاص لیندے انہاں کوفیاں نہیں رگڑے جانا۔ لہٰذا اگر بالفرض خدا نہ خواستہ امام حسین یزید کی بیعت کا اقرار بھی کر لیندے یا مان نہیں جاندے، انہاں کوفیاں نے انہوں پھر بھی نہیں سی جانتے، انہاں کہنا سی کہ جی یہ اتنے تک چلے گئے تو سانو مسلم بن عقیل نے قصاص میں کئی بندے قتل کرنے پڑے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا کے اندر اپنی اور اپنے رفقا کی جانہ کا نذرانہ پیش کر کے کفر و اسلام کہہ دو یا حق و باطل کہہ دو یا فسق اور ایمان کے درمیان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایسی لکیر کھینچی کہ تا قیامت یہ دو چیزاں الگ الگ ہو گئی۔ دیگر جڑیاں چیزاں امام حسین رضی اللہ عنہ کے فلسفہ شہادت ہوں، فلسفہ کربلا نظر آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کو مجبور نہیں کیتا، رات کی تاریکی 9-10 محرم کی درمیانی رات چراغ بجھا کے آپ نے دوستان کیا، اصحاب نے کیا، اہل بیت نے کیا، اور یہ بھی نقطہ ذہن چ رکھو کہ 72 افراد جڑے میدان کربلا دے وچ شہید ہوئے نے، انہاں چوں صرف 19 یا 21 وہ اہل بیت کے افراد، باقی جڑے 59 نے وہ صحابہ نے یا صحابہ دے بیٹے بیٹیاں، سارے اہل بیت نہیں۔ یہ بڑا دھوکھا دیتا جاتا کہ جی اہل بیت نے تے شہادت پیش کی تے صحابہ تے انہاں دیاں اولاداں انجوائے کردیاں نے مکہ تے مدینہ دے وچ، حالانکہ سب منتے ہیں کہ 72 نے، اور یہ بھی منتے ہیں کہ 19 یا 21 اہل بیت کے افراد ہیں، وہ 19 یا 21 سے مان کے لیا جائے تو باقی 59 کون ہیں؟ وہ صحابہ نے اور صحابہ دی اولاد۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مخاطب کر کے سب نے فرمایا کہ میں جانتا تو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوئی کہ یزیدی فوج اور ایک کوفی صرف اور صرف میرے خون دے پیاس ہے، یہ صرف میرے کو بیعت لینا چاہتے، وہ میں دینی نہیں، لہٰذا تمہوں نہ انہوں نے روکنا تے نہ تمہوں اتنے رکنا ضروری، کیونکہ معاملہ صرف میرے نال ہے، میں جانا تے یہ جانا۔ لہٰذا لائٹ آف ہے، چراغ بجھے ہے، تواڈے چوں جڑا بندہ بخوشی جانا چاہے
نہ مینوں ہن او دے تے کوئی آ رہے کہ میرا ساتھ اس اجنبیت دے اندر، پردیسی دے اندر، مسافری دے اندر میرا ساتھ چھڑ کے چلا گیا، نہ روز قیامت میں تمہیں شرمندہ کراں گا کہ اے میرا ساتھ کیوں چھڑ کے گیا، بلکہ میری طرفوں کھلی آزادی ہے، چھٹی ہے، اور میں چاہوں گا کہ تسی چلے جاؤ۔ لیکن صحابی رسول انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کی تھی، حضرت مسلم بن اوسجہ الاسدی انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے، واللہ لا افارقک حتی اکسر فی صدورہم رمحا واضربہم بسیفی ما ثبت قائما بیدی۔ انہوں نے عرض کی تھی، خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑیں گے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اپنے نیزے دشمنوں کے سینوں میں گاڑ دیں، اپنی تلواروں سے ان کے سر اتار دیں۔ واللہ لو لم یکن معی صلاحی لقذفتہم بالحجارۃ دونک حتی اموت معک۔ اگر ہمارے ہاتھوں میں یہ سکت نہ رہی یا ہمارے ہاتھوں میں یہ تلواریں نہ رہی تو ہم پتھروں سے ان کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ لڑتے ہوئے ہم آپ کی معیت میں شہید کر دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے قبلہ سنیا اور مزید انہوں نے فرمایا، وَلَٰكِنَّا نُفْدِيكَ بِأَنفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا وَأَهْلِينَا وَنُقَاتِلُ مَعَكَ۔ اللہ کی قسم ہم آپ پر اپنی جانی قربان کر دیں گے، اپنے مال قربان کر دیں گے، اپنے اہل و عیال قربان کر دیں گے، اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارے جسموں میں جان موجود۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس انداز کا انہوں لوگوں کو اجازت دیتی کہ دراصل انہاں دا معاملہ میرے نال ہے، تسی جا سکتے ہو، لیکن کوئی بھی ایک فرد واحد بھی وہ جگہ چھوڑ کے نہیں گیا۔ پھر وصیت کرنے فرمایا، اوصیکم، جڑے سب تو پہلے شہید ہوئے حضرت اوسجہ بن اسد الاشجعی، انہوں نے جس وقت شہادت کا جام پین کا موقع ملیا انہوں نے اٹھا کے خیمے دے وچ لے آیا گیا۔ انہوں دا سر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گود مبارک دے وچ سی، تے کسی نے پوچھا کہ تہاڈا آخری وقت لگ رہا ہے، سانوں اس قدر گہرا زخم ہے اور خون نکل رہا ہے، تے تسی کوئی آخری گل کرنا چاہو تے کرو، کوئی وصیت کرو۔ تے انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ ہی وصیت فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رسول نے جو شہید کے مقام واسطے انعامات کا اعلان فرمایا، میں اس حالت دے وچ انہاں انعامات کو اپنی اکھاں نال دیکھ رہا ہوں، اور تواڈے واسطے میری وصیت یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا چھوڑ کے ہرگز نہ جانا، اتوں تک کہ تواڈے چوں ایک بندہ بھی موجود رہ جائے، ایک بندہ بھی تواڈے چوں موجود ہوئے تے امام حسین کو چھوڑ کے نہیں جانا، یہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ اور جو ایک شہید کے مقامات برزخ دے اندر اللہ رسول نے بیان فرمائے کہ اس دے جسم کا قطرہ زمین تے گرن تو پہلے جنت دے وچ اس کو اپنا مقام دکھا دیتا جاتا ہے، میں خدا کی قسم وہ مقام دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر اپنی ہم شیطان میں وصیت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کچھ اشعار حضرت امام حسین نے ایسے پڑھے کہ انہاں اشعار دے وچ غم سی، سوگ سی، اور اپنے بزرگاں دی یاد تازہ کر رہے سن۔ انہاں دی ہمشیرہ خیمے دے اندر تشریف لے آئیاں، آ کے عرض کی تھی، ماتت فاطمہ امی وعلی ابی والحسن اخی فذهب فنظر الیہا یا خلیفۃ الماضی وخمار الباقی۔ اے میرے بھائی جان، تسی گزرے ہوئے ہیں، یعنی ابا جان، امی جان، بڑے بھائی جان، انہاں دی تسی یاد تازہ کرتے ہو جس وقت اسی تانوں دیکھتے ہیں، اور جڑے باقی نے اسی لوگ ہاں، ساڈے واسطے تسی سہارا ہو، تے تسی کس طرح دی گلاں کر رہے ہو؟ سانوں تے اے دے وچ پریشانی نظر آ رہی ہے، موت نظر آ رہی ہے، اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا وَاعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ۔ آپ نے اپنی ہمشیرہ تسلی دیندے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میری ہمشیرہ جان لے کہ جو زمین پہ موجود ہے ہر ایک نے مرنا ہے، سب کو موت آنی۔ وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ، اور جو آسمانہ تے ہے باقی انہوں نے نہیں رہنا، وہ بھی فنا ہو جانا۔ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، اور ہر شے نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات۔ ابھی خیر منی، میں مانتا ہوں کہ میرے ابا جان میرے تو کئی گنا اچھے سن، خیر تے سن۔ وَأُمِّي خَيْرٌ مِّنِّي، اور میری ماں میرے تو بہت اچھی سی۔ وَأَخِي خَيْرٌ مِّنِّي، اور میرے بھائی حضرت امام حسن کا بڑا مقام سی۔
بڑا اعلیٰ درجہ سی. ولی ولہم ولکل مسلم برسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن میرے واسطے بھی ہر مسلمان واسطے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سب تو بہترین. اور پھر فرمایا یا اخیۃ انی اقسم علیک، اے میری باجی میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے یہ جملے کہلوانا چاہنا. لا تشقی علی جیبا، اگر میری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تمہیں شہادت کا جام نصیب ہو جاتا ہے، تو تسی کی کرنا ہے؟ میرے بعد تسی سینہ نہیں پیٹنا. ولا تخمشی علی وجہا، اپنے چہرے پہ تھپڑ نہیں مارنے. ولا تدعی علی بالغیب، اور میرے محاسن اور میری گلوں کو یاد کر کے بین نہیں کرنا، غیب نہیں کرنا. بین جنوں کیا جاتا ہے ان مصیبتوں آزمائشوں بیان کر کر کے دس کے تے بین نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جو نعمت اللہ نے سانوں دیتی ہے، سارے سپرد کیتی ہے، اسی اس نعمت کو اللہ رب العزت کے حوالے کرنے میں کامیاب ہو گئے. شکرانہ ادا کرنا ہے، اس پہ پریشان نہیں ہونا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ پڑھایا ہے سبق جڑا ہے، جو بھی آپ نے نقش قدم سے چلیا آپ کو بعد بلکہ تا قیامت جنہوں لوگوں نے بھی حق تے آ کے ڈٹے نے قربانی پیش کی ہے، انہوں واسطے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا فلسفہ مشعل راہ ہے. اتوں تک کہ غیر مسلم گاندھی اور ہندوؤں کے بڑے بڑے سردار وہ یہ حضرت امام حسین دیا مثالات دین کے مجبور نے کہ جنہ دے نال پیسہ نہیں سی، اسلحہ نہیں سی، قوم نہیں سی، احباب نہیں سن، وطن اپنا نہیں سی، پردیسی سی، اجنبیت سی، اور صرف نقطہ ایک سی کہ بیعت کا یزید نو اپنا والی مان لو، یزید نو گورنر مان لو، امیر المومنین مان لو، صرف ایک نقطے تھے. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک قدم بلکہ قدم کا 40واں حصہ بھی پیچھے سرکانا پسند نہیں کیتا، اگے ہی بڑھنا آپ نے پسند کیتا. اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا فلسفہ شہادت دستا ہے کہ مرن نال کوئی بندہ نہیں مرتا، مرن نال نہیں کوئی مرتا. مرتا وہ ہے جس کا ذکر مر جائے، جس کا ذکر باقی ہے وہ نہیں مرتا. مرتا وہ ہے جس کا ذکر مر جائے. ورنہ مرنا تو سب نے، دنیا تو سب نے جانا، لیکن موت اس نو آتی ہے کہ جس کا ذکر ختم ہو جائے، جس کی یاد ختم ہو جائے اور جس کا مشن ختم ہو جائے. مردہ وہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ فلسفہ ہوتا کہ مرن نال مشن ختم ہو جائے گا، مرن نال مقصد ختم ہو جائے گا، وہ ہزار گنا مرن تو ڈرتے گھروں باہر ہی نہ نکلتے کہ اگر میں مر گیا، اگر میں شہید ہو گیا، مقصد ختم ہو جائے. جس مقصد واسطے ساری قربانیاں نے وہ مقصد ختم ہو جائے گا. لیکن امام حسین نے دسیا کہ مرن نال نہیں کری کوئی مریا، مرن نال بلکہ اس مقصد نو ابدیت ملتی، اس مقصد نو جلا ملتی ہے. وہ مقصد تا قیامت جڑا اس نو اللہ رب العزت زندگی عطا فرما دیتا ہے، اور جڑا نیک اور اعلیٰ مقصد واسطے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام نو بقا عطا فرما دیتا ہے. اور تا قیامت جو بھی اس مقصد کے حصول واسطے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کا ثواب بھی یہ مقصد جس بندے نے قائم کیتا اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے. اس طرح کے اسے پاک کہ تا قیامت جدوں بھی کوئی بندہ کسی نے ناحق قتل کرے گا، کوئی بندہ بھی کسی نے ناحق قتل کرے گا، اس ناحق قتل کرنے والے نے تو گناہ ملے گا ہی ملے گا کہ اس نے مسلمانوں ناحق قتل کیتا ہے. اتنا ہی گناہ قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل نو قتل کیتا سی اس دے نامہ اعمال وچ بھی درج ہوندا رہے گا، کیوں اس نے سب تو پہلا قتل کر کے گناہ دی بنیاد رکھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها. جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، اعلیٰ مقصد کی بنیاد رکھی، تے تا قیامت لوگ جڑے اس اچھے کام کو اڈاپٹ کریں گے تے عمل کریں گے، عمل کرنے والے کی ثواب ہے تے اتنا ہی ثواب اس اچھے کام کو جاری کرنے والے نے اللہ پاک عطا فرمائے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.